السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 28واں پارہ اور سورۃ تحریم۔ آج ہم آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورة التحريم مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورۃ تحریم اپنے اختتام پر ہے اور اتنے اسٹرانگ اور پاورفل میسیجز ہیں ہمارے لیے۔ ہم اگر اوورآل دیکھیں کہ اس پارے میں ہم نے خواتین کے بارے میں بہت بات کی اور خواتین کی بہت سے ایسپیکٹس کو دیکھا۔ یہ بھی دیکھا کہ ایک مومن عورت کیسی ہوتی ہے، یہ بھی دیکھا کہ اس مومن عورت کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس کے پاس کیا چارٹر ہونا چاہیے۔ یہ بھی دیکھا کہ جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہوتا ہے تو وہ آواز بھی بلند کر سکتی ہے، اور بہت سے اور معاملات بھی کہ کس طرح سے خاندانی تعلقات میں خواتین کا رول ہے اور خواتین اس رول کو صحیح طرح سے کیسے انجام دے رہی ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے اس پورے فوکس کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ تو یہ جو صورت ختم ہو رہی ہے، اختتام پر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر خواتین کے سلسلے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جب صورت شروع ہوئی تھی تو ہم نے بات کی تھی، جو واقعہ آیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج کا آیا تھا۔ اب ان وے ان کو بھی سکھایا جا رہا ہے، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک اچھی بیوی جو ہے، ایک رول ماڈل بیوی جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے تمام خواتین کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ بہت سی لرننگ ہے ان آیات میں۔ آیت نمبر 10 کو دیکھتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے ایک مثال۔ کون سی مثال ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو لوگ انکار کرتے ہیں، ریبیل کرتے ہیں، منافقت میں جاتے ہیں، کفر میں جاتے ہیں، شرک میں جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ڈیفائن کر کے دیا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں، کسی اور ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے کس کی مثال آ رہی ہے؟ امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال۔ اور دوسری مثال کس کی آ رہی ہے؟ امرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی مثال، لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال۔ اور کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کانتا تحت عبدین، وہ دونوں تھے نیچے 2 بندوں کے، ہمارے بندوں میں سے جو دونوں نیک تھے۔ تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے، تو نہ وہ دونوں کام آ سکے ان دونوں کے اللہ سے کچھ بھی، اور کہہ دے گیا دونوں کو کہ داخل ہو جاؤ آگ میں ساتھ داخل ہونے والوں کے۔ بہت، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پاورفل میسیج ہے یہاں پر، اور اس میسیج کو سمجھنا، اس پوری بات کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے 2 بندے، یعنی اگر ہم نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کا جو احکامات تھے وہ سنے، ان کو لوگوں تک پہنچایا۔ کتنا صبر تھا اور کتنے لوگوں تک انہوں نے یہ باتیں بتائیں اور ان کو پہنچائیں۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی آزمائش بہت بڑی تھی، یعنی ان کی قوم جس برائی میں انڈلج تھی، انوالو تھی، وہ کوئی عام چیلنج نہیں تھا۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ملکوں میں اگر یہ LGBT
لیگلائز ہو جاتا ہے تو بہت سے ملک جو ہیں اس کے بارے میں پروٹیسٹ بھی کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہ کہا کہ یہ جو دونوں تھیں یہ کن کے نیچے تھیں؟ ان بندوں کے نیچے جو صالح تھے. یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کسی ریلیشن شپ میں ہوتا ہے کمپنی کا افیکٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم بہت اچھی کمپنی میں رہ کر بھی اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی خیانت جو تھی وہ دین کے معاملے میں تھی. یعنی ظاہری طور پہ وہ فرما بردار تھیں، لیکن اندر سے جو کچھ بھی ان کے جو اسپاؤس تھے، ہسبینڈس تھے، وہ پریکٹس کر رہے تھے اور جس چیز کی طرف ان کو بلاتے تھے وہ کام نہیں کرتی تھیں. تو یہاں پہ ان کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے جہاں سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ہمیں بہت سے گھروں میں ایسے نظر آتا ہے کہ مثلاً ایک شخص بہت دیندار ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جیسے شوہر بیوی کا تعلق ہو سکتا ہے، والدین اور بچوں کا تعلق ہو سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت پریکٹسنگ بھی ہوں، بہت لوگ آپ سے سیکھ بھی رہے ہوں، آپ کا امپیکٹ بھی لے رہے ہوں. کئی دفعہ ہمارے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، اور ضروری یہ نہیں ہوتا کہ انہی کا کوئی قصور ہو، کیونکہ اکثر اوقات ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص بہت پریکٹسنگ ہے اور اس کے ارد گرد کے افراد جو اس کے گھر والے ہیں وہ نہیں دین کے مطابق کام کرتے، تو ہم جو شخص پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو اس کی اپنی بیوی یا اپنا شوہر یا اپنے بچے یا اپنے خاندان والے وہ عمل نہیں کر رہے. تو انبیاء کی مثالوں کے ذریعے ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو جب دیکھیں تو ہم یہ سمجھیں کہ اس کی بھی بہت سارے چیلنجز ہو سکتے ہیں زندگی میں اور وہ بھی بہت ساری سٹرگلز کے ساتھ آگے چل رہا ہوگا. دوسرا یہ کہ یہ جو ہدایت ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے ملتی ہے. تیسرا یہ کہ بہت سے نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر بھی کچھ لوگ کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کرتے، اور اگر وہ اس بات پہ تکیہ لگانے کی کوشش کریں کہ میری آخرت میں یہ مجھے فائدہ دیں گے، تو یہ ان کو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی. اور اسی لیے یہ جو ان کا سلسلہ تھا یہ کافی مشکل تھا، کیونکہ یہ خیانت کس طرح کرتے تھے. جیسے لوط علیہ السلام کی جو زوجہ ہے ان کے بارے میں اس طرح آتا ہے کہ جب ان کے گھر میں کوئی مہمان آتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی کہ آگ دھونکنا شروع کر دیتی تھی. تو بہت سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے گھر میں مہمان آئے، اور وہ کیونکہ بدکاری کی نیت رکھتے تھے تو اس لیے وہ امڑ کر وہاں آنا شروع کر دیتے تھے. تو ہمیں یہ بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ شوہر بیوی جو ہیں ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ان کی گھر کی باتیں جو ہیں گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ کسی طرح سے بھی شوہر کو بدنام کرنا یا جو ان کے امپورٹنٹ راز ہوتے ہیں ان کو آگے تک نہیں لے کے جانا چاہیے. اور یہاں پہ انہیں ایک قسم کی تنبیہ بھی دی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. تو انبیاء سے بڑا کس کا مقام ہو سکتا ہے کہ انبیاء اگر ان کو نہیں بچا سکے. اور کیا کہا گیا وہاں پہ، وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہ وہ ان کو کہہ دیا جائے گا کہ تم آگ میں داخل ہو جاؤ. یعنی جو لوگ بھی وہاں پہ غلط کام کر رہے ہیں اور جنہوں نے بھی زندگی میں اپنی اونرشپ نہیں لی دین کے معاملے میں، ان کو کوئی کسی کا دین فائدہ نہیں دے گا. اور ہمارے سامنے اور بھی بہت سی مثالیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد، یعنی ان کو اللہ کا خلیل کہا گیا، دوست کہا گیا، قریبی دوست کہا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے. یعنی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ دین پر نہیں آئے. اور آپ سوچیں کہ تھرو آؤٹ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کی مدد کرتے رہتے تھے. تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اعمال کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے. اور یہ جو بات کہی گئی ہے، یعنی یہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، آپ دیکھیں اس دن کوئی اور چیز جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. تو یہاں پر یہ مثال دے کر ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ خود نیک ہوتے ہیں اور نیکی کے راستے پہ ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک ایفرٹ پوری کی ہوتی ہے اپنی فیملی ممبرز کے لیے، تو جہاں پر اب ان کو لگے کہ کوئی فیملی ممبر نہیں کوئی کام کر رہا تو پھر تھوڑا سا ان سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. یعنی آپ ایک حد تک ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے لیے دعا کریں.
آج ہی میری ملاقات ایک والدہ سے ہوئی جو بہت ہی پریشان تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے بچے اب جوان ہو چکے ہیں، ٹین ایج سے بھی اوپر آ گئے ہیں، اور اب میں چاہتی ہوں کہ وہ نماز بھی پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، لیکن وہ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتے. اور ہم لوگ جب گھر میں آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو الجھن آپس میں شروع ہو جاتی ہے، الجھ جاتے ہیں ہم. اور میں اگر ان کو پھر غصے میں کوئی بات کہہ دیتی ہوں تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر مجھ سے بات چیت نہیں کرتے. تو وہ بہت پریشانی میں یہ پوچھ رہی تھیں کہ مجھے ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے. اور میں ان کو یہی مشورہ دے رہی تھی کہ دیکھیں، جب بچہ ٹین ایج سے بھی اوپر چلا گیا، یعنی ہمارے گھر میں ایسے افراد ہوتے ہیں نا کہ اب وہ اتنے بچے نہیں ہیں کہ ان کو ہم کوئی بات بتائیں، وہ اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی طرح سے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمارٹ ہیں اور سمارٹلی کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے معاملے میں ایک تو ان سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ کہ جو کرنے کا کام ہے، مثلاً آپ انہیں چاہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں، وہ روزہ رکھیں، یا اور جو دین کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کریں، یا اور دین کے معاملے میں جو اخلاق ہے، جو طریقہ کار ہے اس کو پورا کریں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان سے بات چیت کرتے رہنا چاہیے. دوسرا جو سب سے اہم کام ہوتا ہے ان کے لیے دعا کرنا، کیونکہ ہم زندگی میں جتنے اپنے پیارے ہیں ان کے لیے بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل کھولے، اور یہ جو اس طرح کا رویہ ان کا آ جاتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہاں پر ایک بہت ہی اسٹرانگ اگزامپل کے ذریعے ہمیں ایک بہت ہی اہم سبق جو ہے وہ دے دیا گیا. پھر ہم اگلی مثال پہ چلتے ہیں جو کہ آیت نمبر 11 میں آتی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اب کس کی مثال آ رہی ہے؟ اور بیان کی اللہ نے ایک مثال ان کے لیے جو ایمان لائے، فرعون کی بیوی کی. اب آپ دیکھیں کہ پہلی مثال کس کے لیے تھی کہ جو کفر کرنے والے ہیں، جو بہت کیجول طریقے سے دنیا میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب ایسی باتیں ہیں، یہ جو دیندار لوگ ہیں ہمیں ڈراتے ہیں، اور آگے جا کر بس اللہ غفور الرحیم ہے، کچھ نہیں کرے گا. تو ایسے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بتایا گیا کہ اگر کوئی بہت زیادہ دیندار فیملی سے بھی بلانگ کرتا ہے لیکن وہ خود پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کر رہا تو اس کا آخرت میں لاس ہی ہوگا. اور یہاں پہ دوسری مثال دی گئی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، کیونکہ جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کے بھی بڑے امتحان ہوتے ہیں. ہمیں دور سے دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو کتنا مزہ آ رہا ہے، بس یہ دین پہ چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ حسنات سمیٹ رہے ہیں، لیکن ان کی بھی کانسٹنٹ سٹرگل ہوتی ہے. ان کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو ان کے لیے امتحان بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ فرعون کی بیوی جن کا نام آتا ہے آسیہ بنت مزاحم، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بہت خوبصورت خاتون تھیں، بہت ان کا وہ جو بیک گراؤنڈ آتا ہے وہ بھی بہت امیر گھر سے تھیں. پھر یہ کہ فرعون کے محل میں رہتی تھیں، فرعون کی سب سے زیادہ خوبصورت اور پیاری بیوی تھیں، اور وہ ان کو ہر حساب سے پیمپر بھی بہت زیادہ کرتے تھے. آسیہ بنت مزاحم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بہت ہی نیک خاتون تھیں، یعنی جو فرعون کا بیہیویئر تھا کروڈ قسم کا اور اپنے آپ کو خدا سمجھنا، وہ ایسی نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا دل کھولا اور ان کو دین کی سمجھ دے دی، اور وہ چھپ کے جب وہ دین کو پریکٹس کر رہی تھی. لیکن ایک وقت آیا کہ فرعون کو اس کے بارے میں علم ہو گیا. جب فرعون کو علم ہوا تو اس نے ان کے اوپر پہلے ہلکے طریقے سے سختی کی، اور پھر اس سختی کو وہ بڑھانا شروع کر دیا اور سیویئر قسم کا ٹارچر دینا شروع کر دیا. آپ سوچیں کہ محلوں میں پلنے والی وہ شہزادی، وہ ملکہ، اور اب اس کو جس طرح کا رویہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. اور اس ٹائم پہ وہ کیا کہتی ہیں، اذ قالت، جب انہوں نے کیا کہا، رب ابنی لی عندک بیت فی الجنہ، کہ اے میرے رب بنا میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں. یعنی بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے. ایک ہوتا ہے جو جب ہم لفظ دیکھتے ہیں زوجہ، اور ایک ہوتا ہے امرأہ. ان دونوں میں بھی فرق نظر آتا ہے. یعنی جہاں پہ زوجہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپس میں بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، بہت محبت ہے، بہت کوآپریشن ہے، بہت موافقت ہے، تو وہاں پہ جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ زوجہ کا کیا جاتا ہے. امرا کا مطلب ہوتا ہے کہ جی آپ ایک ریلیشن شپ میں ہیں، لیکن شادی آپ کی ہوئی بھی ہے لیکن کوئی آپ کی کمپیٹیبلٹی خاص نہیں ہے. تو یہاں پہ اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ رہ رہے ہیں اس ریلیشن شپ میں لیکن کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. پھر جب یہ دعا مانگ رہی ہیں تو کیا کہتی ہیں کہ اے میرے رب بنا میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں. آپ دیکھیں یہ سٹائل ایسا ہے، ایک ڈائریکٹ یہ کہنا کہ بس مجھے جنت میں گھر چاہیے، یہ نہیں، یہ نیبرہڈ کی بھی بات کر رہی ہیں. ہم جہاں بھی گھر بناتے ہیں ہم نیبرہڈ کو ضرور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے لوگ رہتے ہیں اور وہاں کا لائف سٹائل کیسا ہے اور وہاں پہ کیا کچھ مجھے ملے گا.
تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کا قرب چاہتی ہیں، اور اسی لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے پاس، میرے لیے اپنے پاس، یعنی مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اور اللہ کے قرب کے لیے میں اس جنت میں آنا چاہتی ہوں۔ اور ساتھ ہی کیا کہہ رہی ہیں، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور نجات دے مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے۔ تو اس کا عمل کیا تھا؟ ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ ظلم کرتا تھا، وہ زیادتی کرتا تھا، اور وہ بہت سختی کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ رکھ رہا تھا۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتی ہیں، اور نجات دے مجھے ان لوگوں سے جو ظالم ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ میں ایک مومن عورت ہوں، اور میرا جو شوہر ہے وہ کافر ہے، اور میرا اور اس کا جو ازدواجی تعلق ہے مجھے اس سے نجات مل جائے۔ پھر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون جو تھا، کیونکہ وہ بہت، اس کے مشیر بھی ایسے ہی تھے، وہ قارون، حامان وغیرہ، تو آسیہ علیہ السلام نے بہت سخت قسم کی جو تکلیف دیکھی اور اس میں یہ دعا مانگی تھی۔ اور ایسے آتا ہے کہ جو فرعون تھا اس نے آسیہ کے دونوں ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دی تھی۔ اور ہوتا کیا تھا کہ فرعون اور اس کے جو سارے گارڈز تھے، اور اس کے جو بھی اس کے وہ لوگ تھے اس کے ساتھ، وہ اس کو جب ٹارچر دیتے تھے تو وہ بہت تکلیف میں ہوتی تھیں۔ پھر وہ جب چھوڑ کے جدا ہو کے وہاں سے چلے جاتے تھے تو فرشتے ان پر سایہ کر لیتے تھے، اور اس وقت ان کو وہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ ہٹا کر وہ جنت میں گھر دکھایا جو ان کا تھا، جب انہوں نے اس گھر کو دیکھا تو چاہے وہ لہو لہان تھیں، بہت ٹارچر میں تھیں، اور ان کو میخیں گڑی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اور فرعون نے جب منظر یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ دیکھو دیکھو، اس کی تو جنون جو ہے یہ حد سے زیادہ گزرنا شروع ہو گیا ہے، اور جنون کی حد کو اس نے پار کر دیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جو آسیہ بنت مزاحم کی مثال سے پتہ چلتا ہے، کیا امپورٹنٹ نقطہ پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں دونوں مثالوں کو آپ کمپیئر کرتے رہیں، بلکہ اگلی مثال آئے گی، اگر آپ کالمز بنا کر ان مثالوں کو کمپیئر کریں تو آپ کو خواتین کی رول ماڈلنگ پتہ چلے گی۔ ایک جگہ پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ بہت پریکٹسنگ ہیں لیکن خواتین پریکٹس نہیں کر رہی، تو وہاں پہ بھی لاس ہو گیا۔ دوسری جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاتون بہت پریکٹسنگ ہیں اور ہسبینڈ یہی نہیں کہ پریکٹس نہیں کر رہے، دین کو نہیں سمجھ رہے، بلکہ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اتنا ظالم شخص ہے، اپنے آپ کو خدا کہنے والا ہے۔ یہ ہم خواتین کے لیے ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر خاتون کو یہاں سے بہت سے اسباق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر اوقات خواتین یہ عذر پیش کرتی ہیں دین کے معاملے میں کہ دراصل میرا شوہر بہت ظالم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں دین کو پریکٹس کروں، وہ مجھے سر نہیں کور کرنے دیتا، اسی طرح وہ مجھے دین کے معاملے میں میرے ساتھ تعاون نہیں کرتا، میں دین پڑھنا چاہتی ہوں، میں دین کے راستے میں چلنا چاہتی ہوں، میں دین کے ساتھیوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتی ہوں، میں کیا کروں، میں بہت مجبور ہوں۔ اور اس وجہ سے وہ کیا کرتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس میں سے کوئی عقل مندی سے راستہ نکال لیں، آہستہ آہستہ اور طریقے سے خود بھی چلیں دین پر اور شوہر کو بھی چلائیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنا ہی دین چھوڑ دیتی ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس اگر انہی خواتین کو دیکھا جائے کہ دنیا کے معاملات ان کے کیسے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں کے کیا ہے، وہ نوکری بھی کر لیتی ہیں، وہ بچے بھی پیدا کر لیتی ہیں، بچوں کے معاملے میں جو انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے شوہر سے کسی نہ کسی طرح سے، کبھی لڑائی جھگڑا کر کے، کبھی ان سے باتوں میں کنونس کر کے، کبھی آ جا کے کچھ نہ کچھ طریقے سے وہ ان کو منوا لیتی ہیں۔ شاپنگ کرنی ہو، میکے سسرال کا معاملہ ہو، گھر الگ کرنا ہو، وہ بھی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں پتہ نہیں کیوں ہمیں چپ لگ جاتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم شوہر کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ مثال ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ اگر کوئی شوہر جو اتنا ظالم ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس کے آگے بھی اگر اس کی بیوی ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ میں دین ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی، تو اس کا فوکس کہاں پہ ہے؟ اس کی نظر کہاں پہ ہے؟ وہ دنیا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے لیکن وہ آخرت کو کمپرومائز کرنے کے لیے کسی صورت میں بھی تیار نہیں۔ تو یہ والی آیت جو ہے ہمیں خاص طور پہ ایک اسٹرانگ میسج یہ دیتی ہے کہ دین کے معاملے میں ہماری سوچ کافی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، اور دین کی پریکٹس کے تقاضوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے اس کا مطلب آپ میری بات سنیں اور آپ یہ کریں کہ جی گھر میں کوئی جنگی ماحول ہی پیدا کر لیا جائے کہ جی دیکھیں ابھی میں نے سنا ہے، میں نے یہ مثال سن لی ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں، اور اب دیکھیے گا میں کرتی کیا ہوں۔ نہیں، جب ہم ایسی مثال پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بہت حکمت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حکمت کیسے ہوگی؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہم کیسے ہسبینڈ کو کنونس کرتے ہیں، کون کون سے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم دین کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو حکمت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔
اور آہستہ آہستہ بہت سے بہترین طریقے ہیں جن سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ بڑی کامن شکایت خواتین کی طرف سے آتی ہے، میرے ہسبینڈ بہت پٹ آف ہو جاتے ہیں جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، اور نماز پڑھنا ان کے ہوتے ہوئے میرے لیے نہایت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات جب میں خواتین سے ان کی روٹین پوچھوں ان کے ہسبینڈ کی، تو ان کے ہسبینڈ صبح جاتے ہیں اور رات تک گھر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری آپ کی نمازیں ان کے بغیر ہوتی ہیں سوائے فجر کی نماز کے۔ تو فجر کی نماز کے لیے جب آپ اٹھیں، کیونکہ فجر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اگر شوہر نہیں بھی پسند کرتے پھر بھی آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس وقت آپ بہت زیادہ طویل قرات نہ کریں، کیونکہ آپ حکمت کے تقاضوں کے تحت ابھی وہ کام نہ کریں۔ اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی طویل قرات فجر کے ٹائم پہ کرتے تھے، تو اب وہ ہمارے لیے پھر مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور اگر شوہر کو وقت دینا ہے تو وہ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ کی جو باقی نمازیں آتی ہیں ان میں جب جب آپ کے ہسبینڈ وہاں موجود نہیں ہوتے اس میں آپ طویل قرات کر سکتے ہیں۔ آپ درمیان ان کے جانے کے بعد قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے سارے اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو بیچ میں ٹائم ملتا ہے، فرض کریں ہسبینڈ نہیں پسند کرتے کہ آپ گھر سے باہر جائیں کہیں دین سیکھنے کے لیے، تو آن لائن اب اتنے اوتھینٹک ریسورسز ہیں، تو ہم آن لائن بہت آسانی سے وقت نکال کے دین سیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ جب ہم دین سیکھتے ہیں نا، تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس دین کو ہر شخص کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی پریکٹس کرے، یہ بھی پریکٹس کرے، یہ بھی کرے۔ ہم جگہ جگہ لوگوں کو بتاتے ہیں فلاں آیت بالکل تمہارے بارے میں تھی، یا یہ کہ یہ ہم نے پڑھ لیا تو استغفر اللہ، اب ہم یہ بھی نہیں کریں گے وہ بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، آپ جب قرآن پاک کو پڑھتے جاتے ہیں اور آپ دیکھتی ہیں کہ گھر کے ماحول میں خاص طور پہ شوہر جو ہیں وہ کوآپریٹیو نہیں ہیں، یا گھر کے اور افراد کوآپریٹیو نہیں ہیں، تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے، کرنے کے کام جو ہیں ان کی لسٹ بنانی ہوتی ہے کہ اچھا یہ میں نے آج کی آیات میں پڑھا، یہ مجھے کام کرنا چاہیے۔ اب کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اب آپ نے اس گیپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گیپ انالیسس۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میرے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، مثلاً میں چاہتی ہوں کہ قرآن کی تلاوت زیادہ ہو، میرے ہسبینڈ گانے زیادہ سنتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو آپ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں کہ اچھا جی ایک دن اگر آپ گانے لگائیں گے تو اگلے دن پھر جو میں لگاؤں گی، ایک دن آپ کی پسند کا لگے گا، ایک دن میری پسند کا لگے گا، یا اتنے گھنٹے آپ کی پسند کا ہوگا، اتنے گھنٹے میری پسند کا ہوگا۔ ایون آپ ٹی وی اسکرین پہ کچھ دیکھتے ہیں، اس میں بھی آپ خوش اسلوبی سے ایسی بات کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کچھ دیکھ رہے ہیں جو آپ کی پسند کا ہے تو میں خاموش رہوں گی، اگر مجھے نہیں بھی پسند آتا میں نہیں بولوں گی، اور مجھے اچھا لگے گا کہ جب آپ بھی میری پسند کی چیز پر آئیں تو وہ بھی آپ خاموشی سے سنیں اور آپ مجھے کچھ نہ کہیں۔ اور اس قسم کے طریقوں سے اچھے انداز میں انسان اپنے اس پورے پیٹرن کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ کہ جب ہم دین پڑھتے ہیں نا تو اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اخلاق انسان کا بہتر ہوتا ہے نا تو جو اسپاؤزز ہوتے ہیں نا ان کو بھی تبدیلی نظر آتی ہے۔ یعنی آسیہ بنت مزاحم کی مثال سے ہم نے یہ سیکھ لیا کہ عورت کو دین کے معاملے میں بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ عورت دین کے فرائض جو ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتی جسٹ بیکاز کہ جی اس کا ہسبینڈ پسند نہیں کرتا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ آنی چاہیے، اگر ہم سنت کا طریقہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے گھر والوں کا دل جیتا تھا، تو اسی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب آپ نے راستہ نکالنا ہے کہ آپ اپنے دین اور ایمان کو بچائیں۔ اس سلسلے میں والدین کو بھی یہ کہنا چاہوں گی، جب بچیوں کی شادی کا وقت آتا ہے، کیونکہ ہم ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں ویسے بھی لگتا ہے کہ جی اگر ہماری بچی دیندار ہے، بہت سے لوگ ہمیں مرد نہیں مل رہے، ایسے رشتے نہیں مل رہے جو بہت دیندار ہیں، تو ہمیں جو بھی ملتا ہے ہم اس کے ساتھ شادی کرنے کی جلدی کرتے ہیں، اور بعد میں جو پیکیج آتا ہے ہمارے پاس ہم اس سے پریشان رہتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ جہاں شادی کی جائے اس لڑکے کا عقیدہ دیکھا جائے، اس کے لیے یہ باقاعدہ چیک کیا جائے، یہ نہیں کہ اماں ابا نمازی ہیں، دیکھا جائے کہ وہ لڑکا دین کی کتنی سمجھ رکھتا ہے اور دین کے معاملے میں اپنی بیوی کو کتنا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، اور ہم آتے ہیں تیسری مثال پہ، آیت نمبر 12، وہ مریم، اور مریم ابنتا عمران، بیٹی کس کی ہیں؟ عمران کی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں نسبت جو ہے کس کی دی جا رہی ہے۔ یہ عربوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ باپ کی نسبت سے بات کی جاتی تھی، اور ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ جس نے محفوظ رکھا اپنی شرمگاہ کو، احسنت فرجہا، محفوظ رکھا اپنی شرمگاہ کو۔ یہاں پہ اب ہم جو بات دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے محفوظ رکھا۔ یہ جو حصن ہے نا، یہ قلعے کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کیونکہ وہ ہیکل میں رہتی تھیں، چاروں طرف مرد تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مردوں سے انٹریکشن نہیں کی، کوئی ایسا ریلیشن شپ ان کا نہیں تھا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بچا کے رکھا۔
یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بغیر مرد کے چھوئے جبرائیل علیہ السلام کی پھونک کے ذریعے وہ حاملہ ہو گئی تھیں، تو انہوں نے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وصدقت بکلمات ربھا، تو انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، یعنی انجیل تھی، تورات ہے، زبور ہے، یا جو جبرائیل علیہ السلام کا قول تھا، یا عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل تھے، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کلمہ کن سے جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا کچھ ان کے معاملات تھے، اور اس آیت کا اختتام کس بات پہ ہو رہا ہے؟ وکانت، اور وہ تھی من القانتین، وہ فرما برداروں میں سے تھیں، یعنی قنوت ان کے اندر بہت تھا۔ قنوت کیا ہوتا ہے؟ ایسی اطاعت ہوتی ہے جس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے اور ہمبلنس ہوتی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ذاتی اپنی جو عصمت تھی اور عزت تھی اس کی حفاظت کی، اور وہ رب کی بات ماننے والی تھیں اور وہ عمل کرنے والی تھیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اصل مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لکھ کر موازنہ کریں۔ اس سے پچھلی جو آیت ہے، آیت نمبر 11، اس میں جو خاتون آ رہی ہیں وہ کون سی ہیں؟ جو شادی شدہ ہیں، ان کی مثال ہمیں دی جا رہی ہے۔ یعنی شادی شدہ خاتون کا چیلنج یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اس نے اس ماحول میں رہتے ہوئے، اس کا ماحول بدل جاتا ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرنی ہے، اس گھر میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی دین کی آئیڈینٹی کو بھی مینٹین کرنا ہے۔ اور اسی طرح وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنے آپ کو شادی سے پہلے اس پورے مرحلے کے لیے تیار کرے۔ اور یہاں پہ مریم علیہ السلام کی جو مثال دی گئی کہ وہ جب کنواری عورت ہے تو اس کا کیا چیلنج ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، یعنی کہ کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک مخلص طریقے سے اپنی زندگی جو ہے گزارے۔ آج کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں بہت بڑے چیلنجز ہیں خواتین کی زندگی میں۔ یعنی اگر ان میرڈ خاتون ہے، ان میرڈ لڑکی ہے، وہ گھر میں ہے یا کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، یا سوشل میڈیا پہ ہے، تو اس کو ہر جگہ، کیونکہ اس کے جذبات ہیں اور اس کو اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی اسے اپریشیٹ کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ شادی کرنا جو ہے وہ پتہ نہیں کب ہوگا اور کیسے ہوگا، وہ ان تمام باتوں میں جب الجھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو کوئی اپرچونٹی ملتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ بہت جلدی اس بات میں بہہ جاتی ہے کہ یہ لڑکا تو شاید مجھ سے فوراً شادی کرے گا، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نتائج کتنے مشکل ہوتے آتے ہیں۔ تو تمام بچیوں کو اس مثال سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں۔ اور یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کیا ہے؟ قنوت۔ یعنی جب آپ اپنے اندر قنوت لے کر آتے ہیں، یہ ایک رسپانسبل بیہیویئر ہوتا ہے، کیا کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور میں نے اپنے اندر ایموشنالٹی کے بجائے کنسسٹنٹ قسم کے پیٹرنز لے کر آنے ہیں۔ تو جب ایک لڑکی اس طرح سے سوچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے وہ آسانی آتی ہے، یعنی وہ اپنا فوکس درست رکھتی ہے کہ جب صحیح وقت آئے گا وہ رشتہ ہوگا، اور جب میں اس رشتے میں جاؤں گی تو پھر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ سارے تعلقات بنانے ہیں، اپنی خواہشات اسی کے لیے رکھنی ہے اور اسی کے ساتھ پوری کرنی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ایک لڑکی کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کن چیزوں پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے اور کن چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم پورے 28ویں پارے کو ہی ایک دفعہ ذرا ایک نظر دیکھ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتا ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے سورۃ طلاق میں بھی پڑھا کہ کس طرح سے اگر ایک عورت کو ایسی کوئی مشکل پیش آتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کا نباہ مشکل ہے تو اس کو اس ریلیشن شپ میں سے نکلنے کے بھی راستے بتائے گئے ہیں، اور کن جگہوں پہ، جیسے سورۃ تحریم کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ یہاں پر اب اس کو اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلائز کرنا ہے۔ سورۃ الممتحنہ میں بھی پڑھا کہ ایک عورت کی زندگی میں کیسے کیسے امتحان ہوتے ہیں، اور ان امتحانوں میں اور ان تمام معاملات میں مرد کا کیا رول ہوتا ہے اور مرد اس رول کو کیسے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس پارے کو تو سب نے پڑھنا ہے نا، مردوں نے بھی اور خواتین نے بھی، اور بہت سی جگہوں پہ جو خطاب ہے وہ دونوں سے ہے اور دونوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ، مریم، فاطمہ اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ ایک اور جو حدیث آتی ہے اس میں اس طرح بتایا گیا کہ مردوں میں تو کامل بہت ہوں گے مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران اور پھر خدیجہ بنت خوالد، اور عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین کو اپریشیٹ بھی کیا اور ان کو سراہا، اور ان کو ہمارے لیے، ہم خواتین کے لیے رول ماڈل کے طور پہ پریزنٹ کیا۔ 28ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور اس پارے میں جو بھی ہم نے لرننگ کی ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی وہ صرف میری انسانی کمزوری کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے رب نے اس پارے کو اور اس میں جو احکامات ہیں ان کو نازل فرمایا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔